السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر فائن. ویلکم ٹو آر NLP کورس. آج ہمارا لیسن نمبر 5 ہے شعور اور لاشعور کے فنکشن. ایک اچھے NLP پریکٹس کرنے والے کو شعور اور لاشعور کے فنکشن کا معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ NLP کی مہارتوں میں متعدد بار اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے فنکشن کو سمجھے بغیر انسان NLP میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے شعور اور لاشعور کے فنکشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب ہم انسانی ذہن کی بات کرتے ہیں تو اس کے فنکشن کے حساب سے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: شعور، تحت الشعور اور لاشعور. شعور وہ حصہ ہے جو اس لمحے آپ کر رہے ہیں. مثلاً اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو شعور آپ کو الفاظ پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. تحت الشعور وہ ہے جو پس منظر میں ہوتا ہے اور عادات اور یادوں کا مرکز ہے. مثلاً اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ خود بخود سٹیئرنگ، بریک اور گیئر کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تحت الشعور میں محفوظ ہو چکی ہوتی ہیں اور آپ کو ہر بار شعوری طور پر ان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لاشعور گہرے خیالات اور خوف کا مرکز ہے، جن کا آپ کو براہ راست علم نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کے رویے کو متاثر کرتے ہیں. مثلاً کسی شخص کو پانی سے خوف ہو سکتا ہے، حالانکہ اسے یاد نہیں کہ بچپن میں اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا تھا جس نے یہ خوف پیدا کیا. یہ خوف لاشعوری طور پر اثر انداز ہو رہا ہے. شعور کے فنکشن میں پہلا فنکشن یہ ہے کہ یہ جاگتے ہوئے کام کرتا ہے. ہمارے شعور کی ایک خوبی یہ ہے کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں یہ تبھی کام کرتا ہے. ہمارے سونے کے بعد ہمارے شعور کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ موجودہ لمحے میں کیا ہو رہا ہے. فنکشن نمبر 2، انفارمیشن کو جانچنا. آنے والی تمام انفارمیشن کو شعور جانچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ مختلف عناصر کو کسی نسبت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے. فنکشن نمبر 3، کیوں. ہمارے شعور کو کیوں سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے. وہ مختلف مراحل میں پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کوئی بھی کام جو اس کے مطابق صحیح نہیں ہوتا تو وہ سوال کرتا ہے. فنکشن نمبر 4، منطقی سوچ. ہمارا شعور ہر کام میں منطق اور وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. وجہ کے بغیر ہر قسم کے انفارمیشن رد کر دیتا ہے. فنکشن نمبر 5، محدود فوکس. ہمارے ذہن کو حواس خمسہ کے ذریعے 2 ملین بٹس انفارمیشن لگاتار آ رہی ہوتی ہے. ہمارا ذہن اس قابل نہیں ہوتا کہ تمام انفارمیشن کو رجسٹر کر کے پروسیس کر سکے، اس لیے محدود فوکس رکھتے ہوئے کچھ انفارمیشن کو ختم کرتا رہتا ہے. نمبر 6، مرضی کی حرکات. ہمارا شعور اپنی مرضی کے مطابق جسم کو حرکت کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے کی گئی تمام حرکات شعور کی مدد سے ہوتی ہیں. اگر ہم کوئی حرکت خود بخود کر رہے ہیں تو وہ شعور سے نہیں بلکہ لاشعور سے ہو رہی ہوگی. نمبر 7، اکائی میں کام کرنا. شعوری ذہن کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کو اکائی میں کرتا ہے، یعنی وہ مختلف انفارمیشن کو ایک ساتھ پروسیس نہیں کر سکتا. اگر آپ پڑھائی کر رہے ہوں اور ساتھ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو شعور صرف ایک چیز کو فوکس کرے گا. شاید وہ آپ کی سوچوں پر فوکس کرتے ہوئے کی گئی پڑھائی کو اٹینڈ نہ کر سکے، یعنی ایک وقت میں وہ صرف ایک اکائی پر کام کر سکتا ہے. اگر آپ کلاس میں بیٹھے لیکچر کے دوران اپنی سوچوں میں گم ہوں تو آپ کا ذہن سوچوں کو رجسٹر کرے گا، جبکہ ٹیچر کی آوازیں آنے کے باوجود رجسٹر نہ کرتے ہوئے ڈیلیٹ کر دے گا. اس کے بعد آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ٹیچر نے کیا بتایا ہے. نمبر 8، کام کی ترتیب. شعوری ذہن مختلف کاموں کو مرحلہ وار ترتیب کے ساتھ کرتا ہے، یعنی وہ ایک وقت میں مختلف کاموں کو فوکس نہیں کرتا بلکہ ترتیب کے ساتھ کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں لاشعور کے فنکشن. لاشعور کے فنکشنز میں پہلا فنکشن ہے ہر وقت متحرک رہنا. لاشعور وقت یا جگہ کی قید نہیں کرتا، وہ ہمیشہ سرگرم رہتا ہے یہاں تک کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. لاشعور فنکشن نمبر 2، نہیں کا لفظ پروسیس نہیں ہوتا. لاشعور نہیں کا لفظ سمجھ نہیں پاتا اور اس کی بجائے وہ الفاظ کو تصویریں بنا لیتا ہے. مثلاً اگر کہا جائے سرخ گلاب کے بارے میں نہ سوچیں تو لاشعور اس تصویر کو فوراً بنا لیتا ہے. لاشعور فنکشن نمبر 3، مثالوں سے سیکھنا. لاشعور کہانیوں اور مثالوں سے سیکھتا ہے، اسی لیے قرآن میں بھی کئی کہانیاں بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان ان سے سبق سیکھے. لاشعور فنکشن نمبر 4، دہرانے کی اہمیت.
لاشعور میں کوئی بات مضبوطی سے بٹھانے کے لیے اسے دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ہم ایک مثبت بات بار بار دہراتے ہیں تو وہ ہمارے لاشعور میں نقش ہو جاتی ہے۔ لاشعور فنکشن نمبر 5، اصل اور نقل کی پہچان۔ لاشعور اصل اور نقل میں فرق نہیں کر پاتا۔ اگر ہم کسی واقعے کو بار بار سوچیں تو لاشعور اسے حقیقت سمجھ لیتا ہے اور اسی طرح کا رد عمل دیتا ہے۔ لاشعور فنکشن نمبر 6، انرجی بنانا، جمع کرنا اور تقسیم کرنا۔ لاشعور جسم کو انرجی مہیا کرتا ہے اور جو ہم دن بھر استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم نے رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہے تو جو دن بھر کام کرنے کی انرجی ہوتی ہے وہ لاشعور ہی مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ لاشعور فنکشن نمبر 7، اچھی بری تمام یادوں کو محفوظ کرنا۔ لاشعور پیدائش سے لے کر اب تک کے تمام واقعات اور یادوں کو محفوظ رکھتا ہے، چاہے ہمیں ان کی آگاہی نہ ہو۔ لاشعور فنکشن نمبر 8، لاجیکل نہ ہونا۔ لاشعور لاجیکل نہیں ہوتا، اس لیے وہ غیر منطقی باتوں کو بھی سچ سمجھ لیتا ہے اور اسی کے مطابق رد عمل دیتا ہے۔